بیدے تو ہوتی رہتی ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب ناراض ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے کہ تحریک سربراہ جو ہیں وہ امریکہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرنے نکلے ہوئے ہیں, کبھی پتہ چلتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے ہیں کہ مجھ سے بات کر لو, کبھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا. تو میں نے کہا یار اس گفتگو کو چھوڑیں, عید کا دن ہے, انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. تو جب وہ ذرا ذہنی سکون میں آئیں گے, کچھ متانت آئے گی, کچھ انا کا بھوت جو ہے وہ اترے گا, تو خود ہی پھر ملک کے حالات سیاسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو بھی پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کے ساتھ, اس کے باوجود یا اس کے خلاف, ہمیں سب پہ مقرر ہے کہ ہم لوگوں کو امید کا پیغام دیں. آج عید کا موقع ہے, میں وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کے سامنے یہ پیغام لانا چاہتا تھا, اور ایک اضافی بات بھی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ روس کا تیل کی دوسری شپمنٹ پاکستان پہنچ گئی ہے. تو وہ آپ کو یاد ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ معاہدہ ہمارا تھا, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کیا معاہدہ ہے بھائی, یہ تو جب پتہ چلا کہ معاہدہ آپ کا نہیں تھا تو انہوں نے کہا انہوں نے جو معاہدہ کیا وہ تو معاہدہ ہی نہیں ہے, اس پہ تو تیل آ ہی نہیں سکتا. پھر تیل چل پڑا وہاں سے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل چلا تھا کہاں گیا ہے, یہ کبھی نہیں پہنچے گا پاکستان, یہ سب جھانسا ہے. پھر تیل پہنچ گیا. پھر انہوں نے کہا پہنچ تو گیا ہے, یہ تو ہماری ریفائنریز میں چل ہی نہیں سکتا. اب وہ چلنا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو اس سے فرنس آئل اتنا بنے گا کہ ملک برباد ہو جائے گا, تو ملک برباد بھی نہیں ہوا. تو آج دوسری شپ بھی آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک طرف سے روس کا تیل آئے گا, ایک طرف سے آپ کو آذربائیجان کی ڈیل کا پتہ ہے کہ سستے گیس کی ڈیل جو ہے ہم آذربائیجان کے ساتھ کر کے آئے ہیں. تو 1 یا 2 مہینے میں جیسے سردیاں قریب آئیں گی, سستے تیل کا ایک کارگو, ایک شپ یعنی ہر مہینے آذربائیجان ہمیں دے گا, ہر مہینے دے گا. ہماری مرضی ہم لیں یا نہ لیں. اگر ہمیں ان کا بھاؤ سمجھ آئے تو ہم لیں, ورنہ بغیر وجہ لکھے ہوئے ہم ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے ایسا معاہدہ دیکھا ہے کہ ایک فریق پہ مقرر ہو کہ وہ سستی گیس آپ کو کہیں سے ڈھونڈ کے ہر مہینے دے گا, اور دوسرے فریق کے پاس یہ طاقت ہو کہ وہ بغیر وجہ لکھے اس کو ریجیکٹ کرتا جائے, جب اس کے ضرورت ہو, جب اس کو بھاؤ سمجھ آئے, جب اس کے پاس زر مبادلہ ہو, جب دیگر تمام انرجی کی جو وسائل ہیں ان سے سستی وہ ہو, جب بین الاقوامی سطح پہ جو ان کے ٹریڈنگ ہاؤسز ہیں ان میں جو 30 دن کی ٹریڈ ہو رہی ہے اس سے بھی سستی ہو, جب اس دن جتنی بھی ٹریڈز رپورٹ ہو رہی ہیں ان ٹریڈ سے بھی سستی ہو, تو خرید لیں گے, ورنہ نہیں خریدیں گے. تو سستا تیل کا بھی انتظام کر دیا, سستی گیس کا بھی انتظام کر دیا. یہاں پہ جو ڈرائی آؤٹس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا. ڈرائی آؤٹس کی اضافی قیمت جو ایل سی کی شکل میں آپ کے سامنے آتی تھی اسے بھی ختم کر دیا گیا. زر مبادلہ پہ جو بوجھ پڑتا تھا اسے بھی کم کر دیا گیا. تو ایک ایک کر کے آپ کے تمام وعدے جو آپ سے کیے تھے وزیر اعظم نے وہ پورے کیے جا رہے ہیں. انشاءاللہ جانے سے پہلے یہ کمپلیٹ پرفارمنس آپ کے سامنے پیش کی جائے گی, جس میں تمام چیزوں کا جائزہ, تنقیدی جائزہ لے کے میں خود آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے کیسے اویلیبلٹی پوری کی انرجی کی, ہم نے کیسے افورڈیبلٹی بڑھائی. افورڈیبلٹی بڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے, یہ مت سمجھ لیجئے, مگر ہم اس کو بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کیسے ہم رینیوبل انرجی کے ذریعے, جس طرح وزیر اعظم نے 10,000 میگا واٹ کی شمسی توانائی کے 4 پروگرام کی اناؤنسمنٹ کی ہے, اور ہمیں ہدایت کی ہے کہ ہماری تمام تیل کی کمپنیاں جو بڑی بڑی ہیں, جو اس وقت پیٹرولیم کمپنیاں ہیں, ان کو رینیوبل انرجی کمپنی یعنی انرجی کمپنی کی طرف ان کا راستہ بدلا جائے, تاکہ وہ گرین ہائیڈروجن اور گرین امونیا اور رینیوبل انرجی کی طرف جائیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر 16 سے 24 کے قریب کنویں جو ہیں ان کو بڈنگ کے لیے ڈال دیا گیا ہے, اور آنے والے کچھ ہی وقت میں ان کی بڈز آنی شروع ہو جائیں گی. اور اس سلسلے میں ہم بین الاقوامی سطح پہ امریکہ میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے, آذربائیجان میں بھی مختلف کمپنیوں کے پاس گئے. تو آپ کو میں یہ نوید دینا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں اس بڈنگ کے ذریعے بہت بہت بڑے انشاءاللہ جو تیل کے ذخائر اور گیس کے ذخائر ہمارے سمندروں میں موجود ہیں اس میں ڈرلنگ کا کام آنے والے وقت میں شروع ہو جائے گا.
اس کے علاوہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گیس ہے جس کا حصول آسان نہیں، تیل اور گیس کا، یعنی وہ ٹائٹ گیس ہے، پھنسی ہوئی ہے. آپ یہ جان لیجئے، بس سمجھ لیجئے کہ پتھروں میں پھنسی ہوئی ہے. ویسے تو آپ کنواں کھودتے ہیں تو گیس نکل آتی ہے یا تیل نکل آتا ہے، تو یہ وہ گیس ہے جو ٹریپ ہوئی ہوتی ہے پتھروں میں. تو اس کے لیے نئی ٹیکنیکس کی ضرورت ہوتی ہے، ہاریزونٹل ڈرلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کی ایک پالیسی جو ہے اب کابینہ کے پاس جا رہی ہے، جس کے بعد فوری طور پہ وہ جو ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں مگر نکالنے ذرا مشکل ہیں، ان کی اندر بھی کام شروع ہو جائے گا، اور انشاءاللہ توانائی جو ہے وہ بھرپور انداز میں آئے گی.